بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، تفسیر کے آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم تفسیر میں سورۃ المرسلات کی تفسیر پڑھیں گے باذن اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کا علم نصیب فرمائے، اور ہم جو کچھ پڑھیں اور جو کچھ سیکھیں اور جو کچھ سکھلائیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جیسا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ دین پہ عمل کرے، اور دین پہ عمل جہالت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ جاہل ہو، وہ دین پہ کیا عمل کرے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ دین پہ کیا عمل کرے گا۔ ایک بندہ جاہل ہو اور وہ دین پہ عمل کرنا چاہے تو وہ ٹکریں مارے گا، وہ ٹامک ٹوئیاں مارے گا۔ تو اس کی عبادت کیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگی جس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ عبادت کیسے کرنی ہے؟ اس لیے دین کو سیکھنا یہ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور اس علم سے مراد دین کا علم ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پہ، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور کم از کم اتنا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے، کم از کم اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس میں آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں نے دین کی اساسیات اور دین کی جو بنیادی جو تعلیمات ہیں میں نے ان پہ کس طرح عمل کرنا ہے۔ دین کے اندر عقیدہ کیا ہے، عقیدہ ہمیں کیا سکھلاتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کس طرح کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات اور آپ کے ارشادات قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین کا علم سیکھنا حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اور جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک راستے پہ چلا جاتا ہے یا چل کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کا راستہ آپ کو تبھی ملے گا، جنت کے راستے پہ آپ تب گامزن ہوں گے جب آپ دین کا علم حاصل کریں گے، ورنہ یقین مانے جہالت کے ساتھ آپ کبھی بھی جنت کے راستے پہ گامزن نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جنت کا راستہ چاہیے تو علم حاصل کریں، اور وہ علم کیا ہے؟ وہ یہی قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دین کا طالب علم بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کو سیکھنے کے بعد دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ 5 قسمیں کھائیں اللہ رب العزت نے، لیکن اللہ رب العزت نے جس چیز کی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے اس چیز کا نام نہیں لیا۔ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ نے وہ صفتیں ذکر کی ہیں۔ اب وہ صفتیں کس کے اندر پائی جاتی ہیں اس میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 صفتیں ہوا کی ہیں، اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 صفتیں فرشتوں کی ہیں، اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی 3 صفات یہ ہوا کی ہیں اور آخری 2 صفات یہ فرشتوں کی ہیں۔ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ 5 کی 5 صفات ہوا کی ہیں۔ وہ صفات کیا ہیں؟ والمرسلات
قسم ہے ان ہواؤں کی جن کو بھیجا جاتا ہے یا جن کو چھوڑا جاتا ہے، عرفاً جانے پہچانے نظام کے تحت، جانے پہچانے سسٹم کے تحت، جانے پہچانے طریقے کے مطابق ہواؤں کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ صفت ہے ہواؤں کی۔ اور عرفاً کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ پے در پے، ہواؤں کو جب بھیجا جاتا ہے تو پے در پے یعنی لگاتار کنٹینیولی ہواؤں کو بھیجا جاتا ہے۔ جو ایک پیریڈ کے لیے ہوائیں چلتی ہیں، کبھی زیادہ ہوتی ہیں، کبھی تند و تیز ہوتی ہیں، کبھی ہلکی پھلکی ہوا ہوتی ہے، المہم یہ کہ ان ہواؤں کو چھوڑا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ اور پھر ان ہواؤں میں سے فالعاصفات عصفا، کچھ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی تند و تیز ہوتی ہیں، تند و تیز جھونکا دینے والی ہوائیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ہوا نرم ہوتی ہے اور ہلکی ہوتی ہے، بعض اوقات تند و تیز ہوا آتی ہے، بعض اوقات طوفان آ جاتا ہے، ہواؤں کا ایسا طوفان کہ جو ہر چیز کو اکھیڑ کے لے جاتا ہے۔ فالعاصفات عصفا، تند و تیز چلنے والی ہواؤں کی بھی قسم کھائی اللہ رب العزت نے۔ تیسری صفت والناشرات نشرا، یہ ہوائیں جب چھوڑی جاتی ہیں، چلتی ہیں، تو یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ بادلوں کو اٹھا کے جاتی ہیں۔ بعض اوقات تو بغیر بادلوں کے ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کے جاتی ہیں اور ان کو پھیلا دیتی ہیں۔ یہ جو بادل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آتے ہیں ایک سائڈ سے اور پھر دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، یہ کھلی فضا کے اندر یہ جو بادل تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ بادل وہ ہوتے ہیں جن کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے اور نہیں معلوم لاکھوں ٹن وزنی پانی کے ساتھ یہ بادل بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہوائیں ان بادلوں کو پھیلاتی ہیں۔ والناشرات، نشر کہتے ہیں پھیلانے کو، نشرن بہت ہی اچھے طریقے سے پھیلانے والی ہواؤں کی قسم کہ جو بادلوں کو اٹھا کر ان کو پھیلا دیتی ہیں جہاں اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے۔ یہ تیسری صفت۔ چوتھی فالفارقات فرقا، پھر جب یہ پھیلا دیتی ہیں بادلوں کو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں بارشیں برستی ہیں، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بادل آتے ہیں اور بادل برسے بغیر ہی چلے جاتے ہیں، برسے بغیر ہی چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا فالفارقات فرقا، پھر یہ ہوائیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں، جدا جدا کر دیتی ہیں۔ وہی جو گہرے بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہی ہوائیں ان بادلوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں اور پھر وہ بادل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صفت ہے ہواؤں کی، ان ہواؤں کو وہ بادلوں کو جدا کرنے والی ہوائیں۔ چوتھی صفت۔ پانچویں فالملقیات ذکرا، پھر یہی ہوائیں جو ہیں، اگر ان ہواؤں کے اندر غور کیا جائے کہ یہ ہوائیں کبھی تند و تیز، کبھی طوفان، کبھی ٹھنڈی ہوائیں، کبھی گرم ہوائیں، کبھی ان ہواؤں کے نتیجے میں بارشیں آتی ہیں، کبھی بارشیں نہیں آتی ہیں، اگر ایک بندہ ان کے اندر تأمل کرے، غور و فکر کرے، فالملقیات ذکرا، تو یہ یاد الہی دلوں میں ڈالتی ہیں۔ ذکرن، ذکر سے مراد ذکر الہی، یاد الہی، الملقیات ڈالنے والی، یہ ہوائیں اپنے اس پورے سسٹم کے ساتھ دلوں کے اندر یاد الہی کو ڈالتی، یعنی اللہ کو یاد کرا دیتی ہیں۔ اللہ کو کس طرح یاد کراتی ہیں کہ انسان جب تأمل کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو بے ساختہ وہ یہ ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ان ہواؤں کے سسٹم کو چلانے والا، لانے والا اور ان کو آگے بھیجنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ رب العزت ہے۔ یہ ہے اس کا معنی۔ میں نے جس طرح پہلے کہا، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پہلی 3 صفات ہواؤں کی، لیکن دوسری جو 2 صفات ہیں، فالفارقات فرقا، فالملقیات ذکرا، یہ 2 صفات فرشتوں کی ہیں۔ کس طرح؟ فالفارقات فرقا کا معنی ہے حق و باطل کو فرق کرنے والے، حق و باطل کو الگ الگ کرنے والے، حق و باطل کو جدا جدا کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ فرشتے کس طرح حق و باطل کو جدا جدا کرتے ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات لے کے آتے ہیں، فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کے آتا ہے، تو وحی لانے والا جو فرشتہ ہے، اور وہ وحی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ حق اور باطل کو جدا جدا کر دیتی ہے۔ وہ وحی
صحیح اور غلط کے درمیان فرق قائم کر دیتی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو یہ جدا جدا کرنے والی اور امتیاز کرنے والے جو فرشتے ہیں ان کی قسم، فالملقیات ذکرا، اور یہ وہ فرشتے کہ جو انبیاء کے پاس وحی لا کے پہنچاتے ہیں، تو ان وحی لانے والے فرشتوں کی قسم۔ بہرحال یہ چاہے ہوا کی صفت ہو، ہواؤں کی صفتیں ہوں، یا کچھ ہواؤں کی ہوں، کچھ فرشتوں کی ہوں، جو بھی ہو، یہ صفات ذکر کر کے اور یہ قسمیں کھا کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ عظیم 5 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، کہ یہ جو اللہ رب العزت کی وحی آتی ہے، یہ کس لیے آتی ہے؟ ذکرا عذرا او نذرا، یا تو لوگوں کا عذر ختم کرنے کے لیے۔ میری بات توجہ سے سنتے رہیں، یہ جو فرمایا نا فالملقیات ذکرا، وہ فرشتے جو کہ اللہ کی وحی لا کے پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پیغمبروں کی قسم کھا کے فرمایا کہ وہ جو وحی لاتے ہیں وہ کس لیے ہوتی ہے؟ یا تو اس کے 2 مقاصد ہیں، یا تو اس لیے عذراً، لوگوں کے عذر کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ کل قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمارے پاس تو تیرا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچا تھا، ہمارے پاس تو تیری وحی ہی نہیں پہنچی تھی، تو ہم کس طرح تیرے دین پہ ایمان لاتے اور دین اسلام کو قبول کرتے، اور اللہ تیرے احکامات پہ کیسے عمل کرتے جبکہ ہمارے پاس آیا کچھ نہیں تھا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ یہ وحی کیوں بھیجتا ہے؟ لوگوں کی حجت ختم کرنے کے لیے، کل قیامت کے دن کوئی بندہ عذر نہ پیش کر سکے کہ میرے پاس کچھ آیا نہیں تھا، یہ ایک اس کا مقصد ہے۔ دوسرا او نذرا، یا پھر ڈرانے کے لیے۔ یہ وحی کس لیے آتی ہے؟ لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ تم اس وحی پہ ایمان لے آؤ، اگر ایمان نہیں لاؤ گے اور اس پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے اللہ رب العزت کا عذاب ہوگا۔ اور اگر ہم پہلا معنی کریں، پہلا معنی جو ہم نے ہواؤں کی شکل میں کیا تھا کہ فالملقیات ذکرا کا معنی ہے وہ ہوائیں جو کہ بندوں کے دلوں میں یاد الہی ڈال دیتی ہیں، ان کی قسم۔ تو آگے جو عذراً او نذراً ہے اس کا معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ یہ جو ہوائیں ہیں نا، یہ جس انداز سے چلتی ہیں، جیسے جیسے آتی ہیں، جیسے جیسے بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں، پھر پھیلا دیتی ہیں، پھر ان کو جدا جدا کر دیتی ہیں، یہ پورا سسٹم جو ہے یہ اللہ کیوں کرتا ہے؟ عذراً، ایک تو اس لیے کہ اس سے لوگوں کو سبق حاصل ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جب سبق حاصل ہوگا تو ان کے پاس قیامت کے دن کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر ہواؤں کا یہ جو سسٹم ہے یہ ڈرانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، تاکہ جو بندہ غافل ہے وہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر وہ اللہ رب العزت کے دین کی طرف واپس لوٹ آئے۔ کیا میری کوئی گفتگو آپ کو یہ سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ ساری قسمیں کھا کر اللہ فرماتے ہیں انما توعدون لواقع، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر واقع ہونے والی ہے۔ اللہ کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے بندوں کو یقین دلانے کے لیے اور اپنے کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، اور قیامت کے دن کا عذاب ہے اللہ کے نافرمانوں کے لیے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً واقع ہو کے رہے گی، قیامت کا دن آ کے رہے گا۔ اگر اللہ رب العزت ہواؤں کا یہ پورا سسٹم چلا سکتا ہے تو کیا اللہ رب العزت اس دنیا کو ختم کر کے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قائم نہیں کر سکتا؟ یقیناً اللہ رب العزت قیامت کے دن قائم کرنے پہ قادر ہے۔ جو ان ہواؤں کے یہ سسٹم اس طرح چلا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی قیامت کا دن بھی قائم کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا وہ قیامت کے دن کس طرح قائم ہوگا، کیسے ہوگا؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، ستاروں کو مٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ان کو اڑا دیا جائے گا۔ سورۃ طٰہٰ کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو جواب دے دیں کہ تیرا رب کیا کرے گا ان پہاڑوں کو؟ يَنسِفُهَا نَسْفًا، ان کو ریزہ ریزہ کر کے، چاہے یہ جتنے اونچے لمبے
اور جتنے بڑے پہاڑ ہوں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر کے ان کو اڑا دیا جائے گا۔ اور کس طرح اڑایا جائے گا؟ فرمایا کہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ پہاڑ جن کو آپ جمع ہوا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ جمے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے قیامت کے دن کہ یہ فضا کے اندر اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ان پہاڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو وقت مقرر پر لایا جائے گا، رسولوں کو وقت مقرر پر لایا جائے گا، قیامت کے دن رسولوں کو لایا جائے گا، اور پھر رسولوں کی گواہی جو ہے وہ رسولوں کی امتوں کو سنائی جائے گی، رسول گواہی دیں گے اپنی امتوں کے اوپر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، اور وہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا، وہ گواہی دے گا کہ میں نے اے اللہ تیرا دین اپنی امت تک پہنچا دیا تھا، میں نے تیرے دین کو اپنی امت تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ گواہی دینے والا گواہی دے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، رسولوں کو جب وقت مقررہ پر لایا جائے گا اور ان سے گواہی طلب کی جائے گی، وہ گواہی دیں گے۔ یہ جو سب کچھ ہے، ستاروں کا بے نور ہونا، اور آسمانوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، اور پہاڑوں کا ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جانا، اور رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جانا، یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ یہ سب کچھ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، ان تمام چیزوں کو کیوں مؤخر کیا گیا ہے؟ ان تمام چیزوں کو مؤخر کیوں کیا گیا؟ یعنی ان کی ایک مدت مقرر کی گئی، وہ کیوں؟ فرمایا لِيَوْمِ الْفَصْلِ، یہ فیصلے والے دن کے لیے ان تمام چیزوں کو مؤخر کیا گیا ہے۔ وقت مقررہ پہ یہ ساری چیزیں ہوں گی، قیامت کے دن آئے گا، اور وہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ لیوم الفصل، وہ فیصلوں کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے اس کے نبی کو کھڑا کر کے اس کی گواہی قائم کرے گا، اور پھر اس نبی کی گواہی کی روشنی میں اللہ رب العزت امتوں کے فیصلے فرمائیں گے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، آپ کو کیا معلوم کہ وہ فیصلوں کا دن کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے اس دن کی عظمت کو اور اس کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے، کتنا سنگین اور کتنا ہولناک دن ہوگا۔ وما ادراک، آپ کو کیا پتا، ما یوم الفصل، کہ وہ فیصلوں کا دن کیا ہوگا۔ وہ فیصلوں کا دن جب اللہ رب العزت انصاف کرے گا، اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت ترازو گاڑ دے گا۔ ایک پلڑے میں لوگوں کے نیک اعمال رکھے جائیں گے، دوسرے میں برے اعمال رکھے جائیں گے، اور پھر خود لوگوں کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، خود زمین گواہی دے گی، اور ان گواہوں کی گواہی کی روشنی میں پھر فیصلے کیے جائیں گے۔ اور فیصلہ کیا ہوگا؟ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک فریق کو، لوگوں کے ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا، اللہ ہمیں اس فریق کے اندر داخل فرمائے، اور دوسرے فریق کو اللہ رب العزت جہنم میں بھیج دے گا، اللہ ہمیں اس فریق کے اندر شامل نہ فرمائے۔ تو یہ فیصلے ہوں گے قیامت کے دن۔ فرمایا ویل، اس دن جب فیصلوں کا دن ہوگا نا، ویل یومئذ، اس دن ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ تو ہلاکت اور بربادی ہوگی یا جہنم کی ایک وادی ہوگی اس دن، کن لوگوں کے لیے؟ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، تکذیب کرنے والوں کے لیے، جو کہ اللہ کے دین کو جھٹلاتے ہیں، اور جو اللہ کی وحی کو جھٹلاتے ہیں، جو انبیاء کو جھٹلاتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے قیامت کے دن جب فیصلہ کیا جائے گا تو ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہی ہوگی، ان کے لیے جہنم کی ایک وادی ہوگی، اس کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو آیت ہے نا ویل یومئذ للمکذبین، یہ سورت کے اندر 10 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے، 10 مرتبہ، جیسا کہ سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ یہ آیتیں کیوں ریپیٹ ہوتی ہیں؟ جس طرح میں نے پہلے بھی اس کا جواب دیا تھا کہ یہ اصل میں انسان کو سبق سکھلانے کے لیے،
اس کے دل کو موم کرنے کے لیے، نرم کرنے کے لیے، اور انسانوں کو ڈرانے کے لیے اور یقین پیدا کرنے کے لیے۔ ایک بات، جب آپ فرض کر لیں آپ اگر اپنی اولاد کے سامنے بیٹھے ہوں اور آپ جس انداز سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اپنی اولاد کے سامنے، اس انداز کے اندر آپ اگر ایک بات کو 2 بار 3 بار 4 بار ریپیٹ کرتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے، میری اولاد جو ہے وہ اچھی طرح سے ذہن میں اس چیز کو بٹھا لیں کہ یہ کام ہو کے رہے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، بچوں کو یقین دلانے کے لیے اور یہ بات جو ہے وہ ان کے دلوں میں بٹھانے کے لیے کہ جو بات ہمارا ابا کہہ رہا ہے وہ ہو کے رہے گی، اس کے اندر کوئی لچک نہیں ہوگی، کوئی ڈھیل نہیں ہوگی۔ تو بالکل اسی طرح اللہ رب العزت ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر، تاکہ سننے والوں کے دل میں یقین پیدا ہو جائے۔ یہ جو آیت ہے کہ اس دن، قیامت کے دن ہلاکت اور بربادی ہوگی یا پھر جہنم کی وادی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے، تو اس کو بار بار سن کر دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو اللہ رب العزت کے عذاب کا، اللہ کے خوف کا، اللہ کی گرفت کا۔ فرمایا الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ یعنی یہ مکہ والے، یہ کافر غور کریں کہ ہم نے پہلی امتوں کے لوگوں کو جنہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا تھا، کیا ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا؟ ان امتوں کے واقعات تو پڑھیں۔ ثم نتبعهم الآخرین، پھر ہم ان کے بعد لاتے ہیں پچھلے لوگوں کو بھی، یعنی پچھلے لوگ جو ہیں، اور اس وقت وہ مکہ کے کافر تھے، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے تو جو کفار کے طریقے پر چلیں گے، جو کفار ہوں گے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک کیا، اور جو ان کے راستے پہ چلیں گے بعد میں آنے والے لوگ، ہم ان کو بھی ہلاک کریں گے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم اسی طرح سے سلوک کرتے ہیں کن کے ساتھ؟ مجرم لوگوں کے ساتھ۔ ایسا ہی سلوک ہمارا مجرم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا، ہم اس امت کے نافرمانوں اور کافروں کو بھی ہلاک کریں گے، یہی سلوک ہمارا ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ پھر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے یہ جہنم کی وہ وادی ہے اس دن ان کے لیے جو کہ جھٹلاتے ہیں۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر سے پانی سے پیدا نہیں کیا، یعنی نطفے سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، جس نطفے کو ہم نے ایک محفوظ اور مضبوط جگہ پہ ٹھہرا دیا، یعنی اس سے مراد ماں کا رحم ہے۔ اس نطفے کو ہم نے ایک محفوظ جگہ پہ ہم نے ٹھہرا دیا، کب تک؟ الی قدر معلوم، ایک معلوم اندازے تک۔ وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ وہ اندازہ ایگزیکٹ کتنا ہے بچے کے پیدا ہونے کا، جس کا حمل ٹھہرا ہے اور رحم مادر میں جس کو ٹھہرا دیا گیا ہے، یہ کب تک رحم مادر میں رہے گا، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، اور کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، ایگزیکٹ اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی، وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آپ اگر حاملہ عورت کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو ایک اندازہ بتاتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے عملی طور پر ڈاکٹروں کے جو اندازے ہیں وہ غلط ہی ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے ڈاکٹروں کے اندازے غلط ہی ثابت ہوتے ہیں، یعنی ایگزیکٹ نہیں بتایا جاتا، اور نہ جو وہ بتاتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے، کبھی پہلے کبھی بعد میں۔ تو یہ اللہ رب العزت کو ہی صحیح معلوم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فقدرنا، ہم نے اندازہ لگایا، فنعم القادرون، تو ہم ہی بہترین اندازہ لگانے والے، ہمیں ہی پتہ ہے کہ ہم نے کس کو کب پیدا کرنا ہے، کس کو ماں کے رحم میں کتنا عرصہ ٹھہرانا ہے اور کس حالت میں ٹھہرانا ہے۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا اس کا یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ فقدرنا فنعم القادرون، ہم ہی اندازہ لگاتے ہیں کہ جب ہم انسان کو پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس کے 2 کانوں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا ہے، 2 آنکھوں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا ہے، 2 ہاتھوں اور کندھوں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھنا ہے، 2 پیروں کے درمیان ہم نے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ ایک ایک عضو کا صحیح اندازہ ہم ہی لگاتے ہیں، اور جو ہمارا اندازہ ہوتا ہے اسی اندازے کے مطابق وہ انسان پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمارا ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس کو کامل الخلقت پیدا کرنا ہے، یعنی مکمل خلقت، مکمل اعضاء کے ساتھ، اور کس کو ہم نے ناقص الخلقت پیدا کرنا ہے، کہ جس کے اندر نقص ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان پیدا ہوتا ہے
بعض اوقات اس کے ہاتھوں میں کوئی نقص ہے، اس کے پیروں میں کوئی نقص ہے، یا اس کی آنکھوں میں کوئی نقص ہے، وہ دیکھنے والا نہیں ہوتا، یا اس کے کانوں میں کوئی نقص ہے، وہ سننے والا نہیں ہوتا، اس کی زبان میں کوئی نقص ہے، وہ بولنے والا نہیں ہوتا۔ یہ پورے کے پورے اندازے جو ہیں، یہ سارے کے سارے اندازے کس نے لگا رکھے ہیں ہر انسان کے متعلق؟ اللہ رب العزت نے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے متعلق یہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن، یعنی قیامت کے دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی خلقت کا یہ جو سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس سسٹم کو دیکھنے کے باوجود اور اس کو سمجھنے کے باوجود اگر کوئی انسان اللہ رب العزت کی قدرت کو جھٹلاتا ہے، اگر کوئی انسان قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے کیا ہوگا؟ جہنم کی وادی ہوگی یا ہلاکت و بربادی ہوگی۔ فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا؟ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نشانی ہے، یہ زمین بہت بڑی نشانی اللہ رب العزت کی قدرت کی۔ اس کی صفت کیا ہے کہ یہ سمیٹنے والی ہے۔ کن کو؟ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ زندوں کو یہ زمین اپنی پیٹھ کے اوپر یہ سمیٹے رکھتی ہے، زندوں کو یہ زمین اپنی پیٹھ کے اوپر سمیٹے رکھتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کبھی بھی کہیں بھی کہ انسان پیدا ہوں اور ان کے زمین کے اوپر ٹھہرنے کی کوئی جگہ ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوا۔ نہ تو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر اب تک کبھی نہیں ہوا، اور نہ قیامت تک ایسے ہوگا۔ اللہ نے زمین ایسی بنائی ہے جو کہ تمام کے تمام زندوں کو سمیٹ لیتی ہے، یعنی تمام کے تمام زندہ لوگوں کو پوری دنیا کے اندر زمین اپنی پیٹھ کے اوپر سمیٹ لیتی ہے، ہر ایک کو رہنے کے لیے جگہ مل جاتی ہے۔ ایک دوسرا، اور مردوں کو بھی آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی انسان فوت ہوئے، جتنے انسانوں پہ موت آئی، وہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ زمین کے اندر ہیں۔ وہ اگر کسی کی میت کو دفنایا گیا تب بھی، اور اگر کسی کی میت کو جلایا گیا تب بھی، وہ سارے کے سارے انسان مرنے کے بعد زمین کے اندر ہیں۔ تو یہ زمین اللہ کی بہت بڑی ایک قدرت کی نشانی ہے کہ سمیٹ لیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي، اور ہم نے اس زمین کے اندر بنا دیے ہیں رواسی، بہت ہی مضبوط پہاڑ جو کہ کیلوں کا کام دیتے ہیں، جنہوں نے زمین کو ہلنے سے روکا ہوا ہے۔ بہت بڑے بڑے پہاڑ، شامخات، لمبے چوڑے پہاڑ۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے اسی زمین سے تمہیں پانی پلایا ہے، وہ پانی جو کہ میٹھا پانی ہوتا ہے، اسی زمین سے۔ یہ زمین کی جو زمین کے اندر جو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین کے اوپر لگا دیا، کیلوں کی طرح مضبوط کر دیا زمین کو، اور اسی طرح ہم پھر زمین سے پانی بھی نکالتے ہیں۔ آپ زمین کی گہرائی سے کھدائی کر کے پانی نکالتے ہیں، اور یا پھر پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ چشموں کو جاری کر دیتا ہے، وہ پانی انسان کے پینے کے اور دیگر ضرورتوں کے کام آتا ہے۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، پھر اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ یہ تو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے، زمین، اور زمین کس طرح سمیٹتی ہے زندوں کو، مردوں کو، کس طرح یہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ زمین سے میٹھا پانی انسانوں کو پلاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ قیامت کے دن کو جھٹلانے پہ تلا ہوا ہے تو وہ یقین کر لے کہ اس دن، یعنی قیامت کے دن، جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا، جہنم کی وادی ہوگی، ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، قیامت کے دن فرشتے قیامت کے دن کو جھٹلانے والے لوگوں کو کہیں گے انطلقوا، چلو، انطلقوا، چلو، کس کی طرف؟ الی ما کنتم بہ تکذبون، اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تمہیں کہا جاتا تھا کہ اگر تم اللہ کے حکم کو نہیں مانو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا، تم یقین نہیں کرتے تھے، تم مذاق اڑاتے تھے۔ اب چلو تم اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، جہنم کا عذاب، چلو اس کی طرف۔ اور وہ جہنم کیسی ہوگی؟ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو تم اس سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہوں گی، لا ظلیل، اور وہ سایہ حقیقت میں سایہ کرنے والا نہیں ہوگا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی وہ سایہ جہنم کے شعلوں سے بچانے والا ہوگا۔ حقیقت میں یہ جو سایہ ہے
جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، اس سائے سے مراد جہنم کی آگ سے نکلنے والے دھوئیں کا سایہ ہے۔ دھوئیں کا سایہ، دھواں نکلے گا تو وہ 3 جہات کی طرف وہ پھیل جائے گا، 3 جہات کی طرف وہ پھیل جائے گا۔ جب وہ پھیلے گا تو اس کی وجہ سے جہنمیوں کے اوپر سایہ نہیں ہوگا۔ حقیقت میں وہ دھواں ہوگا لیکن وہ جہنمیوں کے اوپر سایہ نہیں کر رہا ہوگا، اور نہ ہی وہ سایہ ایسا ہوگا کہ جو جہنم کی حرارت سے ان کو بچا سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر آپ دھوپ کے اندر چلتے آخر کار جب آپ کسی درخت کے سائے میں پہنچتے ہیں، یا پھر آپ کسی دیوار کے سائے میں پہنچتے ہیں، یا ایون آپ اپنے گھر کے سائے میں پہنچتے ہیں، تو آپ کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اس سائے میں پہنچ کر آپ کو سکون ملتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ جو جہنم کے دھوئیں کا جو سایہ ہوگا، اس کے اندر کوئی راحت نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی سکون نہیں ہوگا، کوئی اطمینان نہیں ہوگا، نہ ہی یہ ایسا سایہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے واقعتاً ان کو راحت ملے گی یا پھر ان کو جہنم کے شعلوں سے نجات مل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ انہا، وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی، سنیں ذرا، انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ جہنم اپنے اندر سے چنگاریاں پھینک رہی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر آگ جل رہی ہوتی ہے تو وہاں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، تو یہ چنگاریاں، جہنم کی آگ چنگاریاں پھینکے گی۔ وہ چنگاریاں کیسی ہوں گی؟ آپ نے دنیا کے اندر جو چنگاریاں دیکھی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن جہنم کی آگ سے نکلنے والی چنگاریاں کالقصر، ایسے جیسے کوئی قصر ہو، پیلس، یعنی جیسے کوئی محل ہو بہت بڑا، اتنے بڑے بڑے انگارے یا بڑی بڑی چنگاریاں ہوں گی، اور ایسے لگے گا وہ جو بڑے بڑے شعلے یا بڑی بڑی چنگاریاں ہوں گی، جب وہ کسی جگہ پہ گریں گی تو اس کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ کأنہ جمالۃ صفر، وہ جو ٹکڑے ہوں گے نا وہ بھی اونٹوں کی طرح ہوں گے۔ اونٹ ایک زخیم الجسم، ایک زخیم جسم کا مالک ہوتا ہے اونٹ، تو اونٹوں کی طرح، صفر جو کہ پیلے رنگ کے ہوتے ہیں، زرد رنگ کے ہوتے ہیں، زرد رنگ کے اونٹوں کی طرح اس کی چنگاریوں کے ٹکڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہوگی، یہ جہنم کی وادی ہوگی تمام جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم کے بارے میں کہ اس کا دھواں ہوگا، اس کا سایہ کرنے والا نہیں ہوگا، جہنم کی حرارت سے بچانے والا نہیں ہوگا، اس کی چنگاریاں اتنی بڑی بڑی ہوں گی، اگر یہ سب سننے کے باوجود بھی ایک انسان اگر جہنم کو نہیں مانتا کہ جہنم کچھ بھی نہیں ہے، قیامت کے دن قائم نہیں ہوگا، جہنم بھی نہیں ہے، جنت بھی نہیں ہے، اگر کوئی بندہ جھٹلاتا ہے تو اس کے لیے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ایسے تمام جھٹلانے والوں کے لیے قیامت کے دن تباہی اور بربادی ہوگی۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ، یہ جو دن ہے نا قیامت کے دن، لا ينطقون، وہ بول بھی نہیں سکیں گے۔ کون؟ یہ مجرم لوگ، قیامت کو جھٹلانے والے، اللہ کے عذاب کی تکذیب کرنے والے جو ہیں، یہ بولنے پہ بھی قادر نہیں ہوں گے۔ اور وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ، اور انہیں اتنی بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ فَيَعْتَذِرُونَ، کہ وہ عذر پیش کر سکے۔ اور حقیقت میں قیامت کے دن، قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا کفار کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے وہ اتنا طویل دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر۔ تو اس دن کے اندر کافروں پر کئی حالتیں طاری ہوں گی، کئی حالتیں۔ ان حالتوں میں سے ایک حالت یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کو نہیں مانیں گے، بلکہ وہ انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم تو واللہ ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، اپنے گناہوں کے انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو چپ کرانے کے لیے کیا کرے گا؟ اللہ گواہیاں قائم کرے گا، یعنی وہ بولیں گے لیکن وہ جب جھٹلائیں گے، کہیں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان پر گواہیاں قائم کریں گے۔ وہ گواہیاں زمین کی بھی ہوں گی، وہ گواہیاں انسان کے اپنے اعضاء کی بھی ہوں گی، تو اس طرح اللہ تعالیٰ گواہیاں قائم کرے گا۔ پھر جب گواہیاں قائم ہو جائیں گی تو پھر انسان کے لیے بولنے کے لیے، انسان کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا، کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ یہ دوسری حالت ہے یہ کہ پھر
وہ بول بھی نہیں سکیں گے. مطلب اگر بولنا بھی چاہیں گے، بول کر کو ادھر بھی پیش کرنا چاہیں گے تو نہیں بول سکیں گے. ان کے پاس بولنے کو کچھ ہے ہی نہیں. کیا بولیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ ساری گواہیاں قائم کر دیں گے لوگوں کے خلاف، تو پھر ان گواہوں کی گواہیاں دیکھنے سننے کے بعد کسی کے پاس بولنے کو کچھ باقی ہی نہیں رہے گا، عذر پیش کرنے کو کچھ باقی ہی نہیں رہے گا. یہ معنی ہے اس کا. تو اس دن پھر کیا ہوگا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن قیامت کے دن کو اور اللہ کی گرفت کو اور اس کے عذاب کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہی ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ. یہ ہے وہ فیصلوں کا دن جس کے بارے میں اللہ نے شروع میں فرمایا تھا کہ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. آپ کو کیا پتا کہ وہ فیصلوں کا دن کیا ہے؟ وہ یہ ہے هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ. وہ یہ ہے فیصلوں کا دن جس میں یہ سب کچھ ہوگا، جس کا بھی ذکر گزرا. جمعناکم من الاولین. آج فیصلوں کے دن کے لیے ہم نے تمہیں بھی جمع کیا اور پہلے لوگوں کو بھی جمع کیا، یعنی پہلوں کو بھی اور پچھلوں کو بھی، سب کو ہم نے ایک ہی دن میں جمع کر دیا ہے. آج فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ. آج اگر تم کوئی سازش کر سکتے ہو تو کرو، پھر کر کے دیکھ لو. دنیا میں تو تم سازشیں کرتے تھے، دنیا میں تم بہانے ڈھونڈتے تھے، عذر تلاش کرتے تھے. آج اگر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی چال چل سکتے ہو تو پھر چل کے دکھاؤ. میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو میری چال سے اور میرے عذاب سے بچ سکے. یہ دھمکی ہوگی اللہ رب العزت کی طرف سے ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم کو جھٹلاتے ہیں. ان کان لکم کید فکید. اگر ہے کوئی چال تمہارے پاس، جس طرح تم چالیں چلتے تھے دنیا کے اندر، آج بھی اگر کوئی تمہاری چال تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے تو پھر دیکھ لو، چال چل کے دیکھ لو. فرمایا اس دن کی چالیں بھی نہیں، نہ کوئی چال چل سکے گا اور نہ ہی کسی کی چال اس کو فائدہ پہنچائے گی، بلکہ کیا ہوگا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہی ہوگی اور جہنم کی وادی ہوگی. یہ سب کچھ کفار کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت متقین کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. اور یہ قرآن کا عمومی انداز ہے، اسلوب ہے. قرآن مجید کا عمومی انداز اور اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا بھی ذکر کرتا ہے اور اپنی نعمتوں کا، جنت کا بھی ذکر کرتا ہے. پہلے جنت بعد میں جہنم، یا پہلے جہنم بعد میں جنت. یہ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا یہی انداز ہے. مومنوں کا ذکر ہے تو کافروں کا بھی ذکر آتا ہے، پہلے کافروں کا ذکر ہے تو بعد میں مومنوں کا بھی ذکر آتا ہے. یہ اسلوب ہے اللہ رب العزت کا. فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون. یقینی طور پر متقی لوگوں کے لیے سائے ہوں گے اور چشمے بھی ہوں گے. ایک وہ سایہ جس کا ذکر ابھی گزرا کہ جو حقیقت میں سایہ کرنے والا نہیں ہوگا جہنم والوں پر، اور نہ ہی وہ جہنم کی حرارت سے ان کو بچا سکے گا، لیکن جنت والوں کو سایہ ملے گا. لیکن وہ سایہ ایسا ہوگا جس کے اندر راحت ہی راحت ہوگی، جس کے اندر سکون ہی سکون ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسے درخت کو جانتا ہوں جنت کے اندر کہ ایک تیز رفتار گھوڑا اگر اس کے سائے میں 100 سال بھی چلتا رہے، دوڑتا رہے، تیز رفتار عمدہ قسم کا گھوڑا، کسی عمدہ نسل کا گھوڑا اگر 100 سال بھی اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو اس کا سایہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا. یہ وہ سائے ہوں گے. درختوں کے بھی سائے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ، یہ بچوں کا شور پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، میں جو سن رہا ہوں. یا تو پچھلی سائڈ پہ بچے شور کر رہے ہیں یا پھر مصلی النساء میں بچے شور کر رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ ان بچوں کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جاتا. یہ میں ریگولر مسلسل میں یہ شور سن رہا ہوں. تو سایوں کی ذکر ہو رہا تھا. جنت کے اندر سائے ہوں گے، درختوں کے سائے ہوں گے، محلات کے سائے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے اور جب آپ واپس لوٹ رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک پیغام بھیجا تھا. پیغام کیا تھا؟ کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی بہت ہی میٹھا ہے، لہذا اپنی امت کو کہہ دیں کہ وہ اپنی اس جنت کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں.
تو وہ درخت کس طرح سے لگائیں کہ آپ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. ان میں سے ہر ایک کلمے کے بدلے میں آپ کے لیے جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا جائے گا. تو یہ درخت آپ ہی کے لگائے ہوئے ہوں گے. آپ نے جتنا اللہ کا ذکر کیا ہوگا، آپ نے جتنی یہ تسبیحات پڑھی ہوں گی، اتنے ہی یہ درخت آپ کے لیے لگائے گئے ہوں گے جنت کے اندر. اور وہ جنت بہت بڑی ہوگی. جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک ادنا جنتی جو ہے اس کو دنیا اور دنیا سے بھی 10 گنا بڑی مملکت جو ہے وہ دی جائے گی. اس کے اندر یہ درخت یہ آپ کے لگے ہوئے ہوں گے. تو ایک بندہ جتنا زیادہ یہ تسبیحات پڑھے گا وہ اتنا ہی اپنی جنت کے اندر درخت لگا رہا ہوگا. درختوں کے سائے یہ جنت متقی لوگوں کے لیے ہوں گے. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور جنتیوں کو، متقی لوگوں کو، پرہیزگاروں کو وہ جو بھی چاہیں گے ان کی خواہش کے مطابق ان کو فروٹس بھی دیے جائیں گے، میوے بھی عطا کیے جائیں گے. کلوا واشربوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے متقی لوگوں کے لیے جنت کے اندر اعلان کیا جائے گا، کھاؤ پیو ہنیئا، مزے سے. اور یہ جو ہنیئا کا لفظ ہے نا، اس کے اندر 2 چیزیں شامل ہیں. ایک تو یہ جنت کے اندر یہ جو پھل فروٹس ہیں یہ بڑی آسانی کے ساتھ مل جائیں گے جنتیوں کو. کوئی ان کے لیے تگ و دو کوئی نہیں کرنی پڑے گی، کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے گی. حتیٰ کہ درختوں کے جو خوشے اور جو گچھے ہوں گے پھلوں والے وہ جھکے ہوئے ہوں گے کہ جنتی جہاں بیٹھا ہے، جہاں پر موجود ہے، اس کا دل چاہے گا فروٹس کھانے کو، وہیں پر ان فروٹس کے، ان پھلوں کے گچھے جو ہیں وہ لٹک کے سامنے آ جائیں گے. اپنی مرضی سے توڑو اور کھاؤ. ہنی ایک تو یہ ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ میسر آ جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ کھانے کے بعد پھر کسی قسم کی معدے کے اندر گرانی نہیں ہوگی. دنیا میں آپ بعض اوقات پھل فروٹس کھاتے ہیں، ایک تو آپ کھاتے ہیں تو پیسہ خرچ کر کے کھاتے ہیں، وہاں یہ نہیں ہوگا. محنت کر کے وہاں یہ نہیں ہوگی، محنت نہیں ہوگی. کوشش کر کے وہاں یہ نہیں کرنی پڑے گی. دوسرا یہ کہ جب آپ کھا لیتے ہیں تو بعض اوقات کئی پھل ایسے ہوتے ہیں جو انسان پر گراں گزرتے ہیں، معدے کی خرابی، تو یہ چیز وہاں پر نہیں ہوگی. مزے سے کھاؤ پیو، تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. بما کنتم تعملون، تمہارے ان اعمال کے سبب جو تم اعمال کرتے تھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ جنت کی یہ نعمتیں کس چیز کے کون سی چیزوں کے سبب ملیں گی؟ یہ نعمتیں اعمال کے سبب سے. اعمال کریں گے تو آپ کو یہ نعمتیں ملیں گی. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ ذکر کی، کسی ایک مقام پہ نہیں، جگہ جگہ پہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ جنت کے اندر جو نعمتیں دی جائیں گی آپ ہی کے اعمال کی وجہ سے وہ نعمتیں آپ کو عطا کی جائیں گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت کے اندر جو داخل ہونا ہے، جنت کے اندر جانا، وہ اللہ رب العزت کی رحمت پہ منحصر ہوگا. اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہیں گے جنت کے اندر داخل کریں گے. انسان اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لیکن جب انسان جنت میں چلا جائے گا اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ، تو پھر جنت کے اندر جو یہ اپنی خواہش کے مطابق یہ فروٹس، یہ سائے، یہ چشمے، یہ جنت کی نعمتیں، یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے انسانوں کو، جنتیوں کو عطا کی جائیں گی. اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے اور ہم جنت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، پھر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اعمال بھی کریں. اور وہ اعمال کیسے ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح سے ہی نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا درمیان میں جنتیوں کا، متقین کا، ان کی نعمتوں کا، جنتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا ویل، جو اس کو بھی جھٹلاتا ہے. کس کو؟ جنت کو، جنت کی نعمتوں کو جو جھٹلاتا ہے اور وہ کہتے نہیں بس دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا میں عیاشی کر لو، مرنے کے بعد کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں. جو اس کو بھی جھٹلاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین. ایسے جھٹلانے والوں کے لیے بھی کیا ہے؟ قیامت کے دن ہلاکت اور بربادی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، جھٹلانے والوں کو کہے گا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. بلکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان جھٹلانے والوں کو کہہ رہا ہے دنیا کے اندر کہ کھاؤ پیو قلیلا، تھوڑا عرصہ، تھوڑا بہت جو تم نے کھانا پینا ہے نا، جو فائدہ اٹھانا ہے
اٹھا لو، کیونکہ قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا جو ساز و سامان ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہت کم ہے۔ تو دنیا کے اندر آپ نے کتنا جی لینا ہے؟ آپ نے ہمیشہ تو نہیں رہنا، جتنی آپ کی عمر ہے آپ نے اسی کے مطابق ہی تھوڑا بہت جو آپ نے کھانا پینا ہے اور جو آپ نے فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو۔ انکم مجرمون، تم اگر جنت کو، جہنم کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو تو تم مجرم ہو، اور ایسے مجرموں کے لیے کیا ہوگا؟ ویل یومئذ للمکذبین، ایسے مجرموں کے لیے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ہلاکت اور بربادی اور جہنم کا عذاب ہی ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے ارکعوا، جھک جاؤ، لا یرکعون، تو وہ جھکتے نہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے دین اور اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرو، جھک جاؤ، جھکتے نہیں، آگے سے اکڑ جاتے ہیں، اور آگے سے تکبر اور آگے سے غرور اور بڑائی دکھلاتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے، رکوع کا معنی جھکنا ہوتا ہے، تو ان کو جب جھکنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے سامنے جھک جاؤ، نہیں جھکتے، اکڑ جاتے ہیں آگے سے۔ اور ایک دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو جو کہ نماز کا حصہ ہے، یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، تو یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو نماز کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں اور اللہ کے دین کے سامنے جو نہیں جھکتے ہیں اور منمانی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن ہلاکت اور بربادی ہے، اور ایسے جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کی وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ یہ سب ذکر کرنے کے بعد، جس میں بڑی عبرت آموز باتیں ہیں، سبق آموز باتیں ہیں، یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر کون سی وہ بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ حدیث کا معنی بات، اور لفظ حدیث یہ قرآن پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے یہاں قرآن پہ بولا گیا کہ اگر اس قرآن پہ ایمان نہیں لانا، جس کا یہ دلکش انداز ہے، مؤثر انداز ہے، دل نشین انداز ہے، اگر اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر اگر متاثر نہیں ہونا، ایمان نہیں لانا، تو پھر بتلائیں کون سی بات پر یا کون سے کلام پر پھر ایمان لائیں گے؟ تو لفظ حدیث قرآن پہ بھی بولا جاتا ہے، اور لفظ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ بھی بولا جاتا ہے، آپ کا فرمان، آپ کے اعمال، ان پر بھی لفظ حدیث بولا جاتا ہے۔ تو اگر یہ قرآن آپ پہ اثر نہیں کر رہا تو پھر بتلاؤ پھر یہ لوگ کس قرآن پہ ایمان لائیں گے؟ معنی یہ ہے کہ اس قرآن کو سننے کے بعد اور اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کا اثر قبول کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے، اور اگر اس کا اثر نہیں ہوتا، اتنی سبق آموز باتیں سننے کے باوجود بھی قیامت کا دن، اس کی تلخیاں، جہنم کا عذاب، جنت کی نعمتیں، یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر اثر نہیں ہوتا تو پھر کب اثر ہوگا؟ اگر یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اثر نہیں ہوتا تو جس پہ یہ اثر نہیں ہوا وہ پھر سوچے کہ اس کا دل جو ہے وہ پتھر دل ہو چکا ہے، حالانکہ پتھروں پر بھی قرآن کا اثر ہوتا ہے، پہاڑوں پر بھی قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے، پہاڑوں پر نازل کرتے، تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے وہ جھکے جا رہے ہیں۔ اگر پہاڑوں پہ قرآن کا یہ اثر ہو سکتا ہے تو ہمارے دلوں پہ قرآن کا یہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ان دلوں کو میرے بھائیوں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یقین مانیں دلوں کو زندہ کرنے والی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کو بار بار پڑھیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے آپ کے دل کے اندر حرکت پیدا ہوگی۔ دل کے اوپر جو گناہوں کا زنگ چڑھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے دل کالے سیاہ ہو چکے ہیں، وہ دل دھل جائیں گے، وہ زنگ دھل جائے گا، گناہوں کا بوجھ ختم ہوگا، اور یہ دل منور ہوں گے، روشن ہوں گے، دل زندہ ہو جائیں گے۔ ان مردہ دلوں کو زندہ کریں میرے عزیز بھائیوں، اور ان کی زندگی کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنی خشیت پیدا کر دے، اپنا ڈر اور اپنا خوف پیدا کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا دے، اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے،
اور اللہ ہم سب کو اپنی محرمات اور تمام نواہی سے جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا ان سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو متقین کے اندر شامل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کی، جنت کے اعلیٰ درجات کے اوپر فائز فرمائے، اور جنت کے اعلیٰ درجات ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دنیا کے شر اور فتنے سے بھی محفوظ رکھے، قبر کی آزمائش سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور قیامت کے دن کی تلخیوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جہنم کے عذاب سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ ایک بھائی ہیں یا بہن ہے ام عبداللہ، یہ لکھتی ہیں کہ شیخ صاحب، میری اپنی دوست جو مسیحی تھی وہ کینسر کی بیماری سے پریشان تھی۔ چند مہینے پہلے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتی ہیں۔ ہندوستان میں کل ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلے مسیحیہ تھیں، نصرانیہ تھی، کرسچن تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بہن کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، مسلمان ہو گئیں، اور پھر ان کی وفات ہو گئی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے اپنا ایمان چھپایا، شاید ایسے ہی وہ کہنا چاہتی ہیں بہن۔ تو کہتی ہیں کہ آج ان کی تدفین ہوئی ہے مسیحی کے طریقے کے مطابق، مسیحیوں کے طریقے پر ان کی تدفین ہوئی۔ تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ بالکل ہم ان کی مغفرت کے لیے، اس بہن کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو بہن مسلمان ہو چکی تھیں، کلمہ پڑھ چکی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ بعض اوقات فتنے کا ڈر ہوتا ہے، بعض اوقات آزمائش کا ڈر ہوتا ہے، اور آزمائشیں اور فتنے آتے ہیں ایسے لوگوں پر۔ ظاہر ہے کہ پوری فیملی جو ہے وہ کرسچن لوگوں کی تھی، تو اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر کہ کہیں کسی آزمائش میں آ کر، کسی فتنے میں مبتلا ہو کر کہیں میں ایمان کو چھوڑ نہ دوں، تو اس ڈر سے اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، اور اسی کے اندر اس کی موت ہو گئی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس بہن کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بہن کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ رب العزت اس بہن کی لغزشوں اور اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے، درگزر فرما دے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس عورت کو، اس ہماری بہن کو جنت کے اندر داخل فرما دے۔ جزاکم۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کچھ سال پہلے وہ کافی اچھا تھا، ان کے پاس کافی مال تھا، کافی سونا تھا، تو وہ ٹائم پہ علم نہیں تھا کہ کس طریقے سے زکوٰۃ دینی ہے، اور ابھی مال نہیں رہا، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ابھی علم آ گیا ہے کہ زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ کئی سال پہلے کا جو زکوٰۃ نہیں ہوئی، خاص طور پہ سونا، پیسہ، وہ ٹائم پہ جو تھا، تو اس کے لیے ابھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، یہ سوال آیا ہے کہ اگر ایک شخص جس کے پاس مال تھا، گولڈ بھی تھا اور بھی مال تھا، لیکن وہ اس مال کی، گولڈ وغیرہ کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا رہا، تو اب وہ وقت آیا ہے کہ اب اس کے پاس وہ مال نہیں رہا، تو اب وہ پوچھ رہا ہے کہ اب میں اس کا کیا کروں، کہ جب میرے پاس مال تھا میں نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب مال نہیں ہے تو ظاہر ہے اب میں خرچ بھی نہیں کر سکتا ہوں، وہ پرانی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر سکتا ہوں، مال رہا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کے لیے سب سے بڑی چیز توبہ ہے۔ توبہ ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال، انسان کے گناہوں کو بالکل مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ شان ہی اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرتا ہے، اور بہت زیادہ اللہ رب العزت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو بندہ ہے کہ جس کے پاس پہلے مال تھا لیکن وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا رہا، آج مال ہی نہیں ہے کہ وہ پرانی زکوٰۃ ادا کرے یا وہ صدقہ خیرات کرے، تو اب یہ سچے دل سے توبہ تو کر سکتا ہے نا، ٹھیک ہے مال نہیں رہا لیکن توبہ تو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عزم تو کر سکتا ہے کہ اللہ اگر تو نے مجھے دوبارہ مال دیا تو میں تیرے اس مال کے اندر تیرا حق بھی ادا کروں گا اور تیرے بندوں کا بھی حق ادا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ کرنے والوں اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
السلام علیکم، کیا حال ہے؟